علم و حکمت کا منارہ جامعہ دارالسلام، کیا کہنا، سب کی آنکھوں کا ہے تارہ جامعہ کیا کہنے بھائی، زندہ باد زندہ باد، کیا اس کہنے. کی خاطر منہمک رہتے ہیں مفتی احتشام، کتنا پیارا ہے ادارہ جامعہ دارالسلام زندہ باد. ہمارے درمیان بہت ہی معروف عالم دین، ممتاز مقرر جناب حضرت مولانا محمد اسماعیل ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محتمم محض سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ڈائس پر تشریف فرما ہے. میں ان سے بہت ادب سے گزارش کرنا چاہوں گا اس شعر کے ساتھ کہ بلاغت جھومتی ہے جن کے انداز تکلم پر، بلاغت جھومتی ہے جن کے انداز تکلم پر، لب اعجاز پر جن کی فصاحت ناز کرتی ہے، لب اعجاز پر جن کی فصاحت ناز کرتی ہے. علم و ادب میں جس شخصیت کی بڑی دھوم دھام ہے، مہر وفا خلوص کا جو پیش امام ہے، اس شخصیت کا نام ہے حضرت مولانا محمد اسماعیل ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. حضرت مولانا عبد المتین ندوی صاحب سے گزارش آپ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں برائے مہربانی. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. صدق اللہ العظیم. اس ادارے جامعہ دارالسلام کے بانی و محتمم جناب الحاج قاری محمد قاری ابو القاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور جامعہ دارالسلام کے ناظم جناب مفتی محمد احتشام اختر صاحب ندوی دامت برکاتہم، اور اسی طریقے سے ان کے تمام معاونین اور تمام مہمانان کرام اور دیگر علماء کرام. تھوڑا 2 منٹ روک لینے میں حرج نہیں.
محترم حضرات، آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا تھا، جس میں اس خالق و مالک، اس مدبر الامر اور کائنات کے ذرے ذرے پر قبضہ رکھنے والا اور کائنات کے ذرے ذرے کا نظام سنبھالنے والا اس مالک کا یہ اعلان ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ حالات بدلیں، کوئی یہ چاہتا ہے کہ تبدیلی آئے، تو اس تبدیلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف یہ اعلان کیا ہے کہ پہلے انسان خود اپنے اندر تبدیلی لائے۔ جب وہ تبدیلی لائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات کے بدلنے کا فیصلہ ہوگا۔ اور بظاہر یہ جو آپ کا جلسہ چل رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس میں اپنی تقریریں پیش کر رہے ہیں، کوئی نظمیں اور نعتیں پیش کر رہا ہے، یہ سب بظاہر اسی کی ایک کڑی ہے کہ ہمیں یہ احساس ہے کہ ہمیں تبدیلی لانی چاہیے۔ تبدیلی کے بارے میں سب سے پہلے تو اس کی ضرورت ہے کہ انسان خود یہ فیصلہ لے، فیصلہ کرے کہ ہماری حالت کیسی ہے، کیا ہماری حالت میں کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے؟ ہم جس ڈگر پر چل رہے ہیں، جس حال میں پڑے ہوئے ہیں، کیا یہ ہمارا حال رک جانے والا ہے، ٹھہر جانے والا ہے، اطمینان کر لینے والا ہے، یا ہمارے لیے دشواریاں اور پریشانیاں اور بظاہر ہمارے حال میں، ہمارے راستے میں روڑے ہیں، رکاوٹیں ہیں، اور ہمیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے، تبدیلی لانا ہے، اس کا احساس پیدا ہونا، اس کا جاننا بھی، احساس کرنا بھی، اس کا انحصار علم پر، جانکاری پر، معلومات پر ہے اور احساس پر ہے۔ اور احساس بھی جب ہوتا ہے جب پتہ چلتا ہے، پتہ چلے گا پڑھ لکھ کر کے، اور خاص طور سے چونکہ کائنات کا مالک اللہ ہے، نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ کی مرضی اور اللہ کی ناراضگی یہ جاننا زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو سمجھ پائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلے، ایسے حالات کب آتے ہیں، کیوں آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں بتایا کہ جب یہ بدعملی ہوگی تو یہ حال ہو جائے گا، جب بدکار لوگ زیادہ ہوں گے تو فقر و فاقہ غالب کر دیا جائے گا، زکوٰۃ دینے والے نہیں ہوں گے، کھیتیاں سوکھنے لگیں گی، پھلوں میں کمی کر دی جائے گی، اور مختلف اوقات میں، مختلف احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ امراض کی تشخیص کی ہے، بیماریوں کو بتایا ہے، اور ان بیماریوں کے نتائج کو بھی بتایا ہے۔ ظاہر ہے اگر کسی کو یہ نہ پتا چلے کہ میرے اندر بیماری کیا ہے تو پھر وہ احتیاط نہیں کر سکتا، وہ علاج کرنے کی ضرورت نہیں سمجھے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر ہمارے سامنے معصوم سے بچے ہیں، ان میں 8 سال کے، 10 سال کے، 6 سال کے، 12 سال کے، لیکن یاد رکھیے یہ ہمارے مستقبل کا سرمایہ، ہمارا مستقبل انہی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم آج جوان ہیں، آج اپنی عمر کو پہنچ رہے ہیں،
کل ہمارا مستقبل یہی ہے، اور انہی کے ذریعے چاہے خیر ہم کمائیں اور خیر کے درخت لگا لیں، نیکیوں اور بھلائیوں کو رائج کرنے کے افراد تیار کر لیں، اور چاہے تباہی کا سامان کر لیں۔ جب علم سے، اللہ کی معرفت سے، اللہ کی پہچان سے، اپنی ذمہ داریوں سے انسان غافل ہوگا، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مجھے کرنا کیا ہے، اسے یہی نہیں پتا ہوگا کہ میں بھیجا کیوں گیا ہوں، اسے یہی نہیں پتا ہے کہ مجھے زندگی کیسی گزارنی ہے۔ تو ظاہر ہے جب پتہ ہی نہیں ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے یہاں یہ کہہ کر کے چھٹی نہیں ملے گی، انسان بچ نہیں پائے گا کہ اللہ میاں میں نے تو پڑھا ہی نہیں تھا، اللہ میاں میں تو جاہل تھا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جانکاروں سے، یاد رکھنے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں پتا ہے۔ اچھا، ہم دنیا کے معاملے میں تو بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، ہم باقاعدہ کسی اسپتال میں جاتے ہیں، خوب معلوم کر لیتے ہیں کہ کون اسپیشلسٹ ہے، اس مرض میں کون سب سے زیادہ بڑا ڈاکٹر یہاں کا ہے۔ ہم کچھ خریدنے جاتے ہیں، 10 دکانوں پر دیکھتے ہیں کہ کہاں مال اچھا مل رہا ہے، کہاں مال خراب مل رہا ہے۔ دنیا کے بارے میں تو ہم ہوشیار ہیں۔ ابھی مقدمے میں آپ چلے جائیے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کسی کو ضرورت پڑے، تو آپ 10 وکیل کو خود معلوم کر لیں گے کہ اس کیس میں کون سے وکیل سب سے زیادہ فیمس ہیں، کون سے وکیل سب سے زیادہ ماہر ہیں۔ تو دنیا کے بارے میں آپ تحقیق کر لیتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں کوئی داڑھی موچ رکھے ہوا ہے، بس آپ نے اس سے مسئلہ پوچھ لیا اور مطمئن ہو گئے۔ راہ چلتو کوئی نظر آیا، چاہے بیچارہ انگوٹھا ٹیک ہو، لیکن آپ اس سے مسئلہ پوچھیں گے اور یہ سمجھیں گے صاحب نہیں، ایک مولانا صاحب جا رہے تو ان سے ہم نے مسئلہ پوچھ لیا۔ تو یہاں آپ کو تحقیق کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا اہتمام یا اس کی حیثیت ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ اگر حیثیت ہو تو خود بخود ہم اپنی ضرورت کو ایسی جگہ سے پوری کریں گے، ایسی جگہ سے معلوم کریں گے جو باقاعدہ قابل اطمینان ہو۔ چنانچہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اپنی زندگی کے مسائل کو ہم شریعت کے مطابق حل کریں، وہ علماء سے رابطہ رکھتے ہیں اور خوب علماء کو بھی پہچانتے ہیں اور پرکھتے ہیں، معاملات کے ذریعے بھی پرکھتے ہیں کہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ان کی پہنچ کہاں تک ہے، یہ خود کیسے ہیں، بات میں کتنے کھرے اترتے ہیں، جو بات پوچھتے ہیں اس میں کتنی باتیں، یہ کس طور پر ہماری رہبری کرتے ہیں۔ خوب تجربہ کر کے بھی لوگ دیکھتے ہیں جن کو دلچسپی ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہمارے آج کے بچے کل کو نہ جانے کتنوں کو راہ دکھانے والے بنیں گے، خود اپنی زندگی سنواریں گے، اپنے خاندان کی زندگی سنواریں گے۔ اب ماشاءاللہ یہی قاری ابو القاسم صاحب جو اس مدرسے کے بانی ہیں، محتمم ہیں، ان کے 4-5 لڑکے الحمدللہ ان میں سے اکثر عالم ہو رہے ہیں۔ ایک آدھ چچیرا ان کا بھتیجا ماشاءاللہ وہ بھی عالم ہے، اسی میں سے یہ ابھی نوجوان عالم نعمت اللہ سلمہ جو ندوے کے استاذ ہیں، وہ بھی انہی کے صاحبزادے ہیں۔ کیسے اور اپنی اس غربت میں ایک طریقے سے یعنی اجنبیت میں اپنا علاقہ چھوڑ کر کے آئے، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں، علم دین کو حاصل کرنا ہے، اولادوں کو اس کے ذریعے سے سنوارنا ہے، عام لوگوں کو سنوارنا ہے، جہاں تک ہو سکے ہم علم دین کی روشنی پھیلائیں گے۔ اور الحمدللہ انہی کی کوشش، انہی کی لگن، ظاہر ہے پس پردہ کتنی قربانیاں ہوتی ہیں، کن حالات سے انسان گزرتا ہے، لیکن آپ حضرات نے حوصلہ دیا۔ الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ آئے، توجہ کر رہے ہیں۔ جب آدمی کسی کام میں لگا ہوتا ہے تو خود بخود راستے کھل جایا کرتے ہیں۔
الحمدللہ یہ ڈٹے ہوئے ہیں، ان کا کارواں آگے بڑھ رہا ہے اور دھیرے دھیرے انشاءاللہ ترقیات نصیب ہوں گی، لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب آدمی طے کر لیتا ہے اور مجاہدات سے، قربانیوں سے گزرتا ہے تو اللہ راستے خود بخود آسان کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے، ہماری چاہت یہ ہونی چاہیے، چوراہوں پر بیٹھ کر کے تو ہم اپنے حالات کا رونا رو لیتے ہیں، کسی پر تبصرہ کر دیتے ہیں، کبھی علماء کو موضوع بنا لیا، کبھی اور کسی کو موضوع بنا لیا اور اپنی طبیعت کے مطابق اپنا وقت گزار لیا، لیکن کبھی اپنے دل میں بھی جھانکا، اپنے اخلاق کو پرکھا، اپنے معاملات کو پرکھا، ہم کہاں کھڑے ہیں، جن چیزوں کو ہم جانتے ہیں ان پر کتنے عامل ہیں، کیا ہم کو خدا تعالیٰ کے ہاں حاضری نہیں دینی ہے، کیا ہم کو نہیں جانا ہے، یا ہماری یہ جو بیجا جرأت ہے یا بے ڈھنگی زندگی ہے، جو بھی جس راہ پر چل رہا ہے مطمئن ہے، وہ سوچتا ہے ٹھیک ہے ہم بہت اچھے ہیں۔ عزیزو، ہر شخص کی یہ ضرورت ہے کہ وہ فکر مند ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ اسی حال میں ہماری موت آ گئی تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کو منہ دکھا پائیں گے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، آپ کو نبی مانتے ہیں، تو کیا آپ کی بھی مانتے ہیں؟ کیا اللہ کو رب مانتے ہیں تو اللہ کی بھی مانتے ہیں؟ ہم اپنے معاملات میں، اپنے اخلاق میں، اپنی معاشرت میں، اپنی روز و شب کی زندگی میں کتنا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں؟ ورنہ اگر ہم اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیں، لگا دیں، تو اللہ تعالیٰ ہی نے ایک جگہ اعلان فرمایا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تم کو عذاب دے کے کرے گا کیا؟ کیوں اللہ عذاب دے گا؟ لیکن اس نے یہ بتا دیا ان شکرتم وآمنتم، اگر تم قدردانی کرنے والے، شکر گزار ہوئے، اللہ کی نعمتوں کو تم نے دیکھا، اللہ کے انعامات پر تم نے غور کیا، اپنی صحت پر غور کیا، اپنی زندگی پر غور کیا، تو یاد رکھو پھر اللہ تعالیٰ کو تم کو سزا دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کو کیا مل جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب پر رحم کرنے والا ہے، بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا يعذب الا المارد المتمرد، کہ اللہ تعالیٰ عذاب اس کو دیتا ہے جو اڑیل ہو اور شرکسی پر آمادہ ہو، جو اللہ کے اقرار کے لیے تیار نہ ہو، جو اللہ کو رب نہ مان رہا ہو، اللہ کو خالق اور مالک نہ مان رہا ہو، اللہ کو اپنے اوپر قابض نہ مان رہا ہو۔ جب وہ اڑا ہوا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ پھر ایسے کو ہم عذاب دیں گے، ایسے کو سزا دیں گے۔ اور پھر اللہ کن کن شکلوں سے عذاب دیتے ہیں، اللہ کیسے کیسے پکڑتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مطابق پتہ نہیں۔ اللہ نے ہر ایک کے لیے انجیکشن الگ الگ رکھا، ہر ایک کی چوٹیا، ہر ایک کی نکیل اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی۔ کوئی علامہ ہوا کرے، کوئی عالم ہوا کرے، کوئی حاجی ہوا کرے، کوئی نمازی ہوا کرے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، وہ سب کو اس نے اپنے قبضے میں رکھا ہے، اور ہر ایک کو اپنی اپنی قبر میں بھی جانا ہے، ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ ہر شخص پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ غور کرے کہ کیا ہماری زندگی اس طریقے پر گزر رہی ہے جو طریقہ نبی نے بتایا ہے؟ کیا ہمارے اخلاق وہ ہیں جو نبی نے سکھایا ہے؟ کیا ہم اپنی ذمہ داری، اپنے معاملات میں ہم اپنے گھر والوں کے لیے رحمت ہیں، یا ہماری اولادیں ہم سے برگشتہ ہیں، ہماری اولادیں ہمارے لیے بددعائیں کر رہی ہیں، ہماری اولادیں ہمارے لیے لڑ رہی ہیں، ہماری بیوی ہم سے ناراض ہے، تنگ ہے؟ تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو،
اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ تو چونکہ گھر والوں کے ساتھ نبھانا ہر وقت ہوتا ہے، ہر وقت اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ آپ بہت غصے میں ہوں تب بھی سامنا کرنا پڑے گا، آپ بہت خوش ہوں، مگن ہوں، تب بھی آپ گھر میں جانا پڑے گا۔ آپ لاکھوں کا نقصان کر کے آ رہے ہیں، آپ کا نقصان ہو گیا ہو، آپ بالکل بے قابو ہوں، تب بھی آپ کو گھر میں منہ دکھانا ہے۔ پتہ چلے گا کہ بھئی کیا حال ہے۔ تو ہر حال میں جب رہنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہر حال ایسا ہونا چاہیے جیسا نبی نے بتایا ہے، جیسی اسلامی تعلیمات ہم کو بتاتی ہیں، جیسی شریعت ہم کو حکم دیتی ہے، تب جا کر کے کسی درجے میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے انجام کی بہتری کی امید رکھیں۔ ورنہ ظاہر ہے نا امید ہونا تو کفر ہے، لیکن پھر بھی آدمی کبھی تنہائی میں سوچے کہ میں دودھ تو نہیں پی رہا ہوں، 60 سال کا، 70 سال کا، 80 سال کا، 50 سال کا باہوش انسان ہو گیا ہوں اور باقاعدہ ذمہ دار ہو گیا ہوں، اور قریب قریب نانا دادا کے قریب ہو رہا ہے، باپ تو بہت پہلے بن چکا ہوگا، تب بھی ہوش نہ آئے، تب بھی وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ پھر چل رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے شریعت کو کھلواڑ بنایا۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، اور یاد رکھیے فیصلہ ناموں پر نہیں ہوتا ہے، کام پر ہوتا ہے۔ کوئی اس کا نام گدھا رکھ دے تو یہ بولنے نہیں لگے گا گدھے کی آواز میں، اس کا نام اگر شیر رکھ دے تو یہ کاٹنے نہیں لگے گا، شیر ہی کاٹتا ہے، شیر ہی شکار بناتا ہے۔ تو اگر ہمارا نام عبداللہ عبد الرحمن ہو گیا، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہم کسی عالم کے بیٹے بھی ہو گئے، لیکن اگر ہمارے اندر وہ شعور، وہ صلاحیت، وہ خوبی جو عام مسلمان میں ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہے ہمارے لیے، اگر ہم اس پیمانے پر اپنی زندگی نہیں گزار رہے ہیں یا گزارنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اپنی کوتاہیوں پر شرمندہ ہم اگر نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے سلسلے میں اڑیل بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم کو شریعت کے سانچے میں نہیں ڈھالنا ہے۔ جو اللہ کا فیصلہ ہونا ہے وہ، جو ہونا ہے دیکھا جائے گا، دیکھا جائے سے کام نہیں چلے گا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ صحابہ کے درمیان جو بالکل ہر وقت سب کچھ اپنا تج دیے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے تھے تو بالکل سے ان کا فرمان ہے کہ جب آپ کی مجلس میں ہم رہتے ہیں تو لگتا ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں ہمارے آنکھوں کے سامنے، ہمارا دل بالکل سے اللہ تعالی کی عظمت اور بڑائی میں بالکل سے ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی مجلس سے ہم جاتے ہیں، بیوی بچوں میں ہوتے ہیں، کاروبار میں ہوتے ہیں، تو وہ کیفیت نہیں رکھتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس طریقے سے بیدار رہتے تھے، اور جب اس طریقے سے بیدار رہتے تھے تب بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت یہ حکم فرمایا تھا، اولین مخاطب وہی تھے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ یاد دہانی کراتے رہا کیجئے، جگاتے رہا کیجئے، ان کو تھوڑا سا جھنجھوڑتے رہا کیجئے۔ یاد دلانا، تذکیر کرنا، یہ مسلمانوں کے لیے فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ جو پروگرام کیے جاتے ہیں، وقتاً فوقتاً کچھ باتیں سامنے آتی ہیں، صرف اسی لیے، ورنہ ظاہر ہے ہم آپ سے بہت اعلیٰ نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ اتنے ہی اعلیٰ ہیں جیسے کرسی پر اوپر بٹھا دیے گئے ہیں، بقیہ اللہ تعالیٰ سب کے حال سے واقف ہے۔ لیکن کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آئیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ آپ سے زیادہ ہم اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہیں، ہم اپنے حال سے زیادہ واقف ہیں بنسبت آپ کے بارے میں۔ آپ کے بارے میں تو ہم گمان کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ، لیکن اپنی بارے میں تو خوب ہمیں معلوم ہے کہ بھئی ہماری زندگی کیسی ہے، کیا ہے۔ ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں، کم سے کم ہمارا قبلہ سیدھا رہے ہمیشہ۔ یہ سب سے پہلی بات ہے کہ کسی عمل کو ہم کر رہے ہوں تو یہ اتنا تو ضرور جان لیں، اتنا سمجھ لیں، معلوم کر لیں، یہ حرام کر رہے ہیں یا حلال۔
یہ جائز ہے یا ناجائز، یہ اللہ کو پسند ہے یا ناپسند ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر انجام پر نگاہ رکھیں گے تو آپ کے ہاتھ پیر خود بخود انشاءاللہ قابو میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی شریعت کے سانچے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی کوتاہیوں کو سمجھنے اور سمجھ کر کے اس پر توبہ کرنے اور چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ اچھی کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے مفتی صاحب قاری ابو القاسم صاحب، ان کے صاحبزادگان، ان کے تمام معاونین، اور آپ سب ماشاءاللہ تعاون ہی کے لیے آئے ہیں، اس لیے کہ جب آپ کو بلایا گیا ہے، آپ نے اپنا وقت نکالا ہے، تو انشاءاللہ آپ محروم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کا آنا اور بیٹھنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔